بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ہمیشہ سنت پر عمل کرنے اور سنت کی دعوت دینے والوں ہی کو سخت آزمایا جاتا ہے، اور سنت کی دعوت اور سنت پر عمل ایک ایسا یہ عمل ہے کہ ساری دنیا ان کے مخالف ہو جائے. شرح السنة تأليف إمام أهل السنة والجماعة في عصره أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة. اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. أشهد أن محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حضرات، یہ شرح السنہ میں پچھلے ہفتے درس چل رہی تھی، بات ہو رہی تھی کہ جب فتنہ عام ہو جائے تو اس فلزم جوف بیتی کا، تم اپنے گھر میں رہو. نجات کا بہت بڑا ذریعہ کیا ہے؟ وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ. اللہ کے رسول نے متعدد احادیث میں بتایا کہ تم اپنے گھر میں رہو. باہر آنا جانا، بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ترک کر دو. جہاں بیٹھو وہاں فتنے ہی کی بات ہوتی ہیں، اس لیے اپنے گھر کو کافی سمجھو. اس پر بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ ان جب فتنہ عام ہو جائے تو انسان فتنے سے بچنے کے لیے، اگر وہ فتنہ مٹا نہیں سکتا اور لوگ اس کی بات سن نہیں رہے ہیں یا سمجھانے کی قدرت اور طاقت نہیں رکھتا، تو اس کے لیے تو بہتر یہی ہے کہ وہ گھر میں بیٹھ جائے. نمبر 2، جو لا علم لوگ ہیں، بلکہ نمبر 2 یہ سمجھے، نمبر 2، اگر کوئی عالم، کوئی بڑا آدمی، پڑھا لکھا انسان، اگر وہ دیکھتا ہے کہ ہاں ہماری باتیں لوگ سنتے ہیں، سمجھانے سے سمجھتے ہیں، جو کہتا ہوں اس کو قبول کرتے ہیں، تو ایسے وقت ایسے انسان کے لیے ضروری ہے کہ گھر میں نہ بیٹھے، بلکہ باہر نکل کر کے وہ مصالحت کی کوشش کرے اور لوگوں کو فتنے سے آگاہ کرے. فرق ہوا دونوں میں؟ ہاں، یہ حالات پر ہیں. آدمی اگر دیکھتا ہے کہ ہاں ہمارے باہر نکلنے سے، لوگوں سے ملاقات کرنے، بحث مباحثہ کرنے سے فائدہ ہے، فتنہ دب رہا ہے، فتنہ مٹ رہا ہے،
یا لوگ فتنے سے بچ رہے ہیں تو اس کو میدان میں آنا چاہیے، اتر کر کے باتیں کرنی چاہیے. اور اگر دیکھتا ہے کہ نہیں باتیں ہماری سنی نہیں جا رہی ہیں اور لوگ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کوئی فائدہ نہیں بلکہ الٹے ہمیں نقصان ہے، تو ایسی صورت میں انسان کو چاہیے کہ گھر میں بیٹھ جائے. یہ تو ہے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے. ایک گروہ ہے عوام کا، جاہلوں کا، جن کو فتنے کا علم نہیں ہے، جو فتنے کا علم، حقیقت کا علم نہیں ہے، فتنوں سے بچنے کی تدابیر، اسباب و ذرائع نہیں معلوم ہیں. تو ایسے لوگوں کو جو عوام ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ فتنوں میں شامل ہونے کے بجائے اپنے گھر پر رہیں، اور اگر باہر جاتے ہیں تو اپنے کام سے کام رکھیں، بلا وجہ فتنے پر گفتگو کر کے تبصرہ کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں یا اللہ رب العالمین کی ناراضگی میں نہ ڈالیں. یہ بات ہو گئی. یہ تو مطلب تھا وَإِذَا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ فَالْزَمْ جَوْفَ بَيْتِكَ وَفِرَّ مِنْ جَوَارِ الْفِتْنَةِ وَإِيَّاكَ وَالْعَصَبِيَّةَ یہ، اور اپنے آپ کو عصبیت سے بچاؤ. اس پر بھی تھوڑی سی کچھ گفتگو ہوئی تھی. عصبیت، تعصب. عصبیت کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے اشارہ کیا تھا، ایک تو مذہبی، دوسرا قومی، تیسری عصبیت آج بہت زیادہ علاقائی کے ساتھ ساتھ سیاسی پارٹیوں کا ہے. بڑی سختی کے ساتھ عصبیت نہیں ہونی چاہیے. حق والے کو ملنا چاہیے. انسان اپنے رشتے ناتے، اپنی پارٹی، اپنی جماعت، اپنا فرقہ سمجھ رہا ہے کہ ہاں یہ غلط ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا ساتھ دے رہا ہے تو یہ بہت بڑا جرم ہے. اس سے انسان کو بچنا چاہیے. وَإِيَّاكَ وَالْعَصَبِيَّةَ، یعنی عصبیت کا مطلب یہ سمجھیں دوسرے لفظ میں، ناحق کو حق ثابت کرنے یا ناحق کا ساتھ دینے کا ہے عصبیت ہے. ہمیشہ کس کا ساتھ دینا چاہیے؟ حق، چاہے حق ہمارے اپنوں کے پاس ہو یا غیروں کے پاس ہو. ہم نے شاید بتایا تھا حافظ حمید اللہ میرٹھی کا اپنے چچا، اپنے والد کے خلاف پڑوسی کا باطل ہونا چاہیے. چلو اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عصبیت کو جاہلیت قرار دیا، اور جاہلیت سے بچنا بہت ہی ضروری ہے. آگے وَكُلُّ مَا كَانَ مِنْ قِتَالٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الدُّنْيَا فَهُوَ فِتْنَةٌ. یہاں ایک چیز یاد رکھیے گا، بہت سارے لوگ فتنے کا مطلب صرف وہی سمجھتے ہیں، کیا؟ جھگڑے، لڑائی، مار پیٹ، خوریزی، قتل و غارت. سمجھ گئے نا؟ یہ نہیں ہے. یہ فتنہ تو جنگ جدال ہے. فتنہ کبھی بغیر لڑے بھڑے بھی ہو سکتا ہے. شریعت کے اصطلاح میں اہل علم نے فتنے کا مطلب جو بتایا ہے، مسلمانوں کے گروہ آپس میں جو ہیں، دو مسلمان ملک یا دو مسلمان جماعتیں، دو مسلمان قبیلے دنیا کے لیے آپس میں لڑ پڑے. دنیا کے لیے آپس میں لڑ پڑے. اسی لیے کیا کہہ رہے ہیں امام بربہاری؟ وَكُلُّ مَا كَانَ مِنْ قِتَالٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الدُّنْيَا فَهُوَ فِتْنَةٌ. دو مسلمان گروہ، دو مسلمان قبیلے، قوم دنیا کے لیے آپس میں لڑ پڑیں تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ بہت بڑا فتنہ ہے. یہ فتنہ ہے.
یہ فتنہ آیا، اس سے انسان کو بچنا بہت ضروری ہے۔ مسلمانوں کا آپس میں لڑنا کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے، چونکہ مسلمانوں کے خون آپس میں دوسرے پر حرام ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، النفس بالنفس والسيب الزاني والتارك لدينه المفارق الجماعة۔ تین گناہ ایسے ہیں جس کی بنا پر کسی مسلمان کا خون حلال ہوتا ہے، کسی مسلمان کا قتل کرنا جو حلال ہوتا ہے وہ تین گناہوں کی بنا پر۔ نمبر ایک، بطور قصاص کے، بطور قصاص کے، قصاص کتب علیکم القصاص وهو فی القتلى، قتل میں قصاص اللہ نے فرض کر دیا ہے، قصاص لینا، قصاص یعنی خون کے بدلے خون۔ اگر کسی مسلمان نے کسی مسلمان کو قتل کر دیا ہے تو قاتل مسلمان کو مقتول کے بدلے قتل کرنا حلال ہوگا۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے قرآن میں اشارہ کیا، قاتل کے ورثہ جو ہوتے ہیں ان کو تین چیزوں کا اختیار دیا جائے گا، قاتل کے ورثہ کو تین چیزوں کا اختیار دیا جائے گا۔ نمبر ایک، اگر وہ خون کا بدلہ خون چاہتے ہیں تو حکومت کے لیے ضروری ہے کہ قصاص میں قاتل کو مقتول کے بدلے قتل کر دیں۔ نمبر دو، اگر مقتول کے ورثہ کہیں نہیں ہمارے آدمی کو اس نے قتل کر کے بچوں کو یتیم بنا دیا، بیوی کو بیوہ بنا دیا، یہ تو سب کر ڈالا انہوں نے، میں نہیں چاہتا کہ اس کے بچے یتیم بنے، ایسا کریں ہم کو دیت دے دیں، دیت، تو 100 اونٹ دیت میں دے دیں گے اور بدلہ ہو جائے گا۔ ایک جان کی قیمت اربوں اسلام میں 100 اونٹ کے برابر ہے، یہ کیا کہتے ہیں؟ دیت۔ یا 100 اونٹ کی قیمت لینے کے لیے جو بھی تیار ہو جائیں، یہ ہے۔ نمبر 3، معاف کر دینا، مقتول کے ورثہ اللہ تعالی کی رضا کے لیے سوچا کر دیں، معاف کر دیں، ارے بہت بڑے اجر و ثواب کی چیز ہے۔ یہ قاتل کے ورثہ کو اختیار نہیں کہ نہیں ہم قتل نہیں ہوں گے بلکہ ہم دیت دے دیں گے، نہیں، بلکہ اختیار کون کرے گا؟ اگر مقتول کے ورثہ کہتے ہیں ہم کو قتل کیا جائے گا۔ ہم نے کبھی بتایا تھا کہ الحمدللہ ایسے لوگ بھی تھے، قاتل کو معاف کرنا۔ مولانا عبدالجلیل سامرودی قصہ بتایا تھا، ہاں، بہت بڑے عالم تھے یہ۔ سامرود یہ سورت گجرات کا ایک قصبہ ہے، گاؤں۔ ان کی بیٹی بامبے میں بیاہی ہوئی تھی، بامبے میں رہتی تھی، اس سے پہلے سنے ہوگے، بامبے میں رہتی تھی، مولانا ملنے کے لیے آتے جاتے تھے۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ رمضان کے آخری عشرے میں مولانا بامبے برابر آتے جاتے تھے، بامبے آئے، 2-4 دن رہ کے جب عید کے موقع عید کرنے کے لیے گاؤں جانے لگے تو بیٹی نے کہا کہ والد صاحب میں بھی چاہتی ہوں کہ عید میکے میں آپ کے ہاں چل کے کروں۔ تو مولانا نے کہا کہ
بیٹے تم شادی شدہ ہو، تمہارا شوہر ہے، تمہارا شوہر اگر اجازت دے تو چلو، ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہمیں تو بہت خوشی ہوگی لے کر چلیں، لیکن اپنے شوہر سے اجازت لے لو۔ شوہر سے اجازت مانگی لیکن شوہر نے اجازت نہیں دیا۔ بچے والی تھی، تقریباً 3 بچے، اللہ اکبر۔ تو برابر موڑ واپس چلے گئے، بیٹے ٹھیک ہے جب شوہر اجازت دے گا تب آنا، چلے گئے۔ 2-4 دن گزرے ہوئے تھے کہ بچے گھر میں تھے ماں کے ساتھ، سب سے چھوٹا بچہ، ہمارا شاید چھوٹا بچہ جو تھا وہ نیچے دکان پر کچھ لینے کی، جس چاکلیٹ وغیرہ جاتے ہیں نا بچے، چلا گیا تھا۔ وہ نیچے گیا تھا، وہ بچ گیا، باقی شوہر نے کیا کیا، کیسے سب کو بند کر کے آگ لگا دیا، پورے بچوں کے ساتھ بیچاری جل کر ختم ہو گئی۔ یہ بچہ نیچے تھا، یہ بچ گیا تھا، اللہ، اور یہ مالگام ہم سے پڑھا ہوا ہے، پڑھتا تھا۔ سب جل گئے، پولیس کیس ہوا۔ وقت پر جب مولانا آئے تو آدمی وہی وارث تھے، تو یہ ہوا کہ اس کو قتل کیا جائے گا۔ کس کو؟ یہ داماد کو۔ سب نمازوں سمیت ختم ہو گئی تھی۔ تو جج نے جب فیصلہ سنانا چاہا تو مولانا عبدالجلیل صاحب سامرودی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ جج صاحب اچھا بتائیں، اس کی گردن اگر مار دی جائے، اس کو قتل کر دیا جائے تو کیا میری بیٹی دوبارہ زندہ ہو سکتی ہے؟ کہا نہیں، یہ کیسے ہوتا ہے؟ کہا پھر ایسا کریں، اس نے تو ہماری بیٹی کو جلا کر کے یہ ظلم کیا ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس کے قتل کو آپ قتل کریں، پھر اس کے ماں باپ کا دل دکھے، بہرحال میں اس کو اپنا حق معاف کر دیتا ہوں، قتل نہیں اور کوئی سزا دینا چاہتا ہوں تو دیں۔ جج اوپر سے نیچے تک دیکھتا ہے کہ ایسا بھی وہابی مسلمان ہے، اتنا دل والا۔ مولانا کے آنکھوں سے آنسو بہتے رہے اور مولانا نے چھوڑ دیا اس کو۔ یہی حالت تقریباً مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ کا حادثہ جو 1937 کے اندر، ان پر بھی قاتلانہ حملہ ہوا، قاتل پکڑا گیا، کلکتہ سے پکڑ کے لایا گیا، لیکن مولانا نے معاف کر دیا۔ سمجھتے نا؟ تو یہ مقتول کے ورثہ کو اختیار ہوگا، قاتل کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ نمبر 2، السیب الزانی، شادی شدہ زانی۔ شادی شدہ زانی ہوگا تو اسے رجم کیا جائے گا اور اتنے پتھر مارے جائیں گے کہ اس کی جان نکل جائے گا، موت ہو جائے۔ نمبر 3 والتارک لدینہ، دین سے مرتد ہو جانا۔ مسلمان ہے، کافر بن جائے اور مسلمانوں کو چھوڑ کر کے مشرکوں سے جا ملے، تو اسلامی حکومت ہے، تو چونکہ مرتد ہو گیا اس کی گردن مار دی جائے گی۔ اس حدیث کو ذہن میں رکھیں اچھی طرح سے۔ یہ 3 چیزیں ہیں جس کی بنا پر کسی مسلمان کا خون حرام ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب ان 3 گناہوں کے علاوہ بڑا سے بڑا بھی گناہ انسان کرے گا، مسلمان ہے، بڑا سے بڑا گناہ کرے گا، اگر وہ مرتد نہیں ہوا ہے تو بڑے سے بڑے گناہ کریں گے، اس کو فاسق کہا جائے گا، فاجر کہا جائے گا، اس کو سزا دی جائے گی، لیکن کسی گناہ کی وجہ سے اس کی گردن نہیں ماری جائے گی، اس کی گردن نہیں ماری جائے گی۔ اب یہاں ایک چیز یاد رکھیں،
اللہ نے فرمایا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. اللہ اکبر. اس جملے کو ذرا سمجھیں، اس آیت کو. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. جس نفس کو اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے اس کو ناحق قتل نہیں کر سکتے، اور حق کی وجہ سے اور حق کیا ہے؟ وہی 3 چیزیں ہیں. اب جن نفسوں کو، جس نفس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے قتل کرنا، اس کی کئی شکلیں ہیں. اور آج کے حالات میں، آج جو فتنے کا دور چل رہا ہے اس میں سمجھنا بہت ضروری. آج میں سمجھتا ہوں، اور آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں، کہ آج مسلمان ملکوں میں جو آپس میں لڑائی ہو رہی ہے، ایک فسادی گروہ ہے جس کی بنا پر لڑائی ہو رہی ہے، اور وہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کے غیر مسلموں سے مل کر کے. اب آپ دیکھیں گے یہ لڑائی صرف کرسی کے لیے ہو رہی ہے. کوئی دینی مقصد یا دینی عروج اور ترقی کچھ نہیں ہے، صرف کرسی کے لیے لڑائی ہو رہی ہے. تو اب یہاں سمجھیں پہلے کہ وہ کون سا نفس ہے جس کا قتل کرنا حلال ہے. تو قرآنی آیات اور احادیث کے روح سے اس کی کئی شکلیں ہیں. نمبر 1، مومن کا قتل کرنا. یہ یاد رکھنا، کن کا قتل کرنا؟ مومن کا. جسے اللہ نے فرمایا مومن دم ہوا المؤمن مومن آپس میں کیا ہے؟ ایک دوسرے پر حرام ہے. مومن کا مال، مومن کی جان، مومن کے خون سب حرام ہے. کسی مومن کا قتل نہیں کیا جا سکتا صرف کس کی وجہ سے؟ 3 گناہوں کی بنا پر. ٹھیک ہے نا. نمبر 2، وہ نفس بھی حرام ہوگی جو گرچہ مسلمان نہیں ہے لیکن مسلمان ملک میں معاہدے کے طور پر رہتا ہے، پناہ کے طور پر. آپ نے کیا کیا ہے ان کو؟ ہاں ٹھیک ہے، کوئی بات، آپ ہمارے یہاں آئے رہیں. یہ آج بہت ضرورت ہے اس کو سمجھنے کی. معاہد جس کو کہتے ہیں، معاہد یعنی جس سے آپ نے عہد کیا ہے، ہاں آپ آ جائیں ہمارے یہاں رہیں. ٹھیک ہے نا. گرچہ وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، معاہد کو کبھی قتل نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ جب کفار مکہ سے معاہدہ ہو گیا کہ آپس میں دوسرے قتل نہیں کریں گے، تو معاہدے کے بعد کتنے بڑے بڑے کافر مدینہ آتے رہے، لیکن کبھی کسی مسلمان نے نہیں. بلکہ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق، صحیح مسلم کی حدیث، اور بارہ سنایا ہے میں نے، کہ ابو سفیان ابھی کافر تھے رضی اللہ عنہ، ایمان نہیں لائے تھے. جو معاہدہ ہوا تھا مکے اور مدینے والوں یعنی مسلمانوں، نبی علیہ السلام جو کفار مکہ سے معاہدہ کیا تھا، وہ زمانہ جو تھا آمد و رفت شروع ہو گئی تھی، آنا جانا. تو ابو سفیان آئے، مدینہ گزر رہے تھے، تو حضرت بلال، سلمان، یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو اس میں کسی کے زبان سے نکل گیا ما آخذت سیوف اللہ ما اخذا. یہ ظالم کافر جو بھی دنیا میں گھوم رہا ہے اور ہمارے یہاں بھی آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں تلوار دی ہے ابھی اس تلواروں کا حق ادا نہیں وہ جب تک کہ اسلام کا دشمن زندہ رہے. اتنا کہا. سلمان اور بلال جہاں بیٹھے تھے وہاں ابو بکر صدیق بھی
بیٹھے تھے. صدیق اکبر نے ان دونوں کو ڈانٹا، بڑے زور سے ڈانٹا. ارے یہ مکے کا سردار، اس کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو؟ بڑی جھڑکیاں دی، ڈانٹا. یہ دونوں رو پڑے، رونے لگے. صدیق اکبر کچھ کہہ نہیں سکتے، صدیق اکبر کا مقام. لیکن دونوں کو رونا آ گیا. صدیق اکبر، نبی علیہ السلام، یہ دونوں روتے ہوئے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے. اتنے بھی پیچھے سے صدیق اکبر آ گئے. صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ، ان سے پوچھیں ان دونوں کو، انہوں نے کس طرح سے اس کے بارے میں بات کی، ابو سفیان کے بارے میں. اب سمجھایا گیا، لیکن اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ یا ابا بکر لئن اغضبتہما لقد اغضبت ربک. ابو سفیان، ابو بکر، اگر اس طرح سے جھڑکی دے کر کے، ڈانٹ کر کے تم نے ان دونوں کو ناراض کر دیا تو تیرا رب بھی کبھی تجھ سے خوش نہیں رہے گا جب تک کہ یہ تجھ سے خوش نہ ہو جائے. دیکھیں، معاہد ہے. صدیق اکبر اتنا بھی نہیں برداشت کر سکے کہ اس کو جھڑکیاں دی جائے. ایسی بات ہے، کیوں؟ معاہد ہے. وعدہ کیا گیا، ہاں تمہاری جان تمہارا مال ہمارے یہاں آؤ گے تو محفوظ رہے گی. معاہد ایک رات اچھی طرح سے سمجھیں، چاہے ذاتی ہو یا ملکی ہو. نہیں سمجھے؟ ایک تو ہمارا تمہارا ذاتی معاملہ ہے، ہو سکتا ہے ہم دونوں کی ملکوں نے مل کر کے آپس میں معاہدہ کیا ہوگا، تو وہاں بھی پورا کیا جائے گا. اس ملک کے آدمی کو دشمن ہے، مارنے نہیں، کیونکہ معاہد اس سے آپ نے کیا کیا؟ عہد کی، ہاں تمہارے آدمی آئیں ہمارے ملک میں، ہمارے یہاں آپ سے معاہدہ ہے، ہمارے آدمی آپ کے یہاں جائیں گے اور آپ کا ہمارے یہاں آ جائے گا. ہمارے ہاں جو آدمی جائے ہم اس کو امن و امان دیں گے، جان مال کی حفاظت کریں گے، اور آپ کا جو آدمی ہمارے یہاں آ جائے ہم اس کے جان مال کی حفاظت کریں گے. تو ایسا بھی ہو جاتا ہے. تو ایسے معاہد کا خون بھی ہمارے اوپر حرام ہوگا. نمبر 3، او مستأمنہ، یا آپ نے کسی کو امان دے دیا ہے، امان دے دیا ہے. دار الحرب کوئی ہے، آپ کی اس سے لڑائی چل رہی تھی، آپ کی اس سے لڑائی چل رہی ہے، آپ کو جہاں پائیں گے وہ قتل کر دیں گے، وہ جہاں آپ ان کے آدمی کو پائیں گے آپ ان کے ساتھ اپنا بدلہ لے لیں گے. یہ جنگی معاملہ ہے. جیسے ایک عرصے تک مکے اور مدینے کا، یعنی صلح حدیبیہ کے پہلے تک ہی حالت تھے نا. ایسی حالت میں اللہ دیکھو، اسلام امن و امان، ایسی حالت میں حکومت کا تو آپس میں چکر ہے، لیکن آپ کوئی آپ کا کوئی پہچان یا کوئی آپ سے مل گیا اور آپ نے اس کو امن دے دیا. اچھا کوئی بات نہیں، چلے ہم نے آپ کو اپنے امان میں عزت، ہم نے آپ کو اپنے امان میں لے لیا. حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں، آپ کے پہچان کے تھے، آپ نے ان کو امان دے دیا اور اپنے گھر میں رکھ لیا. اب ایک آدمی کا امان دینا آپ کا جو ہے وعدہ، پورے ملک کے لوگوں کو اس کی پابندی کرنی ضروری ہے. حکومت سے لے کر کے پورے ملک کو کوئی انسان، آپ نے ان کو امن و امان دے دیا، اپنے یہاں رکھ لیا ہے، تو ان کو کچھ کرنا نہیں چاہیے جب تک کہ یہ آپ کے امن و امان سے نکل نہ جائیں. اللہ نے فرمایا ایک ادنا درجے کے انسان نے اگر کسی ہمارے دشمن کو امن دے دیا ہے تو پورے ہر انسان پر اس کی حفاظت کیا ہوگی؟ ہر انسان، پورے ملک کا امان دینا صاحب سمجھا جائے گا. دیکھا آپ نے، سوچو. اسی لیے جانتے ہوں گے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، نبی علیہ السلام کی صاحبزادی، ہجرت کر کے مدینہ آ گئی تھی نا، لیکن شوہر تو کافر تھا، نہیں آیا تھا وہ. اور کافی دن گزر گئے. ایک مرتبہ چپکے سے
حضرت زینب کا شوہر آ گیا، اللہ اکبر، چپکے سے رات کی تاریکی میں، سمجھیے، چپکے سے حضرت زینب کا شوہر آس جو تھے وہ آ گئے، حضرت زینب سے پناہ مانگا، حضرت زینب نے اس کو پناہ دے دیا، کیونکہ ابھی مسلمان مرد کافر عورت یا کافر مرد مسلمان، ابھی اس کو اللہ نے حرام نہیں قرار دیا تھا، اس میں بڑی مصلحت تھی، کتنی عورتیں رہ گئی تھی پھر بعد میں مسلمان ہو کے اپنے شوہر کے پاس آ گئی، ورنہ کتنے نکاح ٹوٹ جاتے، آدمی صرف اپنی جان لے کے بھگتا تو بیوی بچے وہاں رہ جاتے تھے، ایک عورت بھگ کے آ جاتی تھی اسلام قبول کرنے کے بعد مدینے، شوہر تو وہاں رہ جاتا تھا، تو بڑی حکمت اس میں تھی، اللہ نے ابھی حرام نہیں کرا دیا تھا، اس لیے رات کو آئے چپکے سے، حضرت زینب اچانک دیکھے تو شوہر کھڑا ہوا ہے، اس کو پناہ دے دیا، پناہ قبول کر لیا، پناہ دے دیا، رات صبح حضرت زینب نے اللہ کے رسول کو بتا دیا کہ ایسے سے آئے تھے، ہم نے ان کو پناہ دے دیا ہے، دیکھا نبی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھائے اور آپ نے سب کو دیکھو بھائی زینب نے اپنے شوہر کو پناہ دے دیا ہے، اس لیے آپ لوگوں کو اعلان کر دے رہے ہیں، تو ایسے انسان کی بھی جان مال سمجھ گئے نا محفوظ رہو، نفس ولا تقتل النفس التي بالنفس التي حرم اللہ الا بالحق میں شامل ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں ایک بات سنیں، بڑی ضروری ہے، آپ اس کو اللہ کرے بات سمجھ میں آئے اور ہم لوگ قبول کریں۔ دیکھیں آج ہمارے خلیجی ممالک میں لوگوں کے غلط فتاوے اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے ایک انسان فیس دیتا ہے، اقامہ لگواتا ہے، یہاں نوکری کرتا ہے، سب کچھ ہے نا، حکومت کی اجازت پر آ جائے، حکومت کی طرف سے اس کو امن ملا کہ نہیں ملا ہے، جو سمجھانا چاہے سمجھو پہلے، وہ حکومت کی طرف سے اس کو ملا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اس غیر مسلم کو، چاہے ہندو ہو، عیسائی ہو، بدھسٹ ہو، یورپین ہو یا ایشین ہو، اب کسی کو جائز نہیں کہ ہاں اس کو قتل کرے، نہیں قتل کر سکتے، لیکن کچھ تنظیمیں، جماعتیں حکومت کو بدنام کرنے، ہنگامہ کرانے، فساد کے لیے دیکھتے ہوں گے غیر مسلم جو ویزے پر یہاں معاہد کے طور پر، مستعمل کے طور پر ہیں، کیا ان کو قتل نہیں کیا گیا؟ دیکھتے ہیں دمام میں کیا ہوا پیٹرول کمپنی میں کام کرنے والوں کے ساتھ، یاد ہے نا یہاں کیا ہوتا ہے۔ یہ صرف سیاسی حربے ہیں، نوجوانوں کو ورگلا کر کے، جوش دلا کر کے اس لیے کرایا جاتا ہے تاکہ جس ملک کا وہ باشندہ سپر پاور ملک ہے، اب ان کی آپس میں اتنے بڑے حرام کام بھی انسان اپنی سیاسی حربے کو استعمال کرنے کے لیے حلال سمجھ لیتا ہے، اور ان کے پیچھے ایسا نہیں کہ ہم اور آپ ہیں، ان کے پیچھے ایک بڑی مسلم تنظیم ہوتی ہے، کوئی غیر مسلم تنظیم نہیں ہے، ایک مسلمان تنظیم ہوتی ہے، اور کہتے ہیں کافر، کافر تو ہے، ہم نے کہا مسلمان ہے، وہ کافر تو ہے لیکن کیا ہے، وہ معاہد ہے، مستعمل ہے، اجازت کے ساتھ ہے، اس کے جان اور مال کی حفاظت ویزا دیا ہے، فیس دیا ہے، یہاں کا مقیم ہو چکا ہے، حکومت کی اجازت ہے، اس کو حقوق، اس کے حقوق حاصل ہیں، حکومت پر اس کی جان مال کی حفاظت ویسے ہی جیسے مسلمان کی، کیوں؟ مسلمان نے اس کو کیا کیا ہے، بنا دیا ہے، اجازت دی ہے، تو اس کا ذرا خیال رکھنا چاہیے۔
اسی طرح سے سورۃ المائدہ والی آیت کو آپ دیکھیں گے تو ایک چیز اور ہے، اگر کلمہ گو ہو، مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، لیکن وہ ملک میں بد امنی پھیلا رہے ہوں، باغی، سمجھے نا، بغاوت پر آمادہ ہوں، اور ایسا بہت ہو رہا ہے، بغاوت پر آمادہ ہوں، چلتے پھرتے لوگوں کو قتل کر دے رہے ہوں، اور آج جو کچھ ہو رہا ہے صرف یہی ہو رہا ہے، حکومت کو بدنام کرنے کے لیے، حکومت ملک میں فساد پھیلانے کے لیے جو اس قسم کی چلتے پھرتے لوگوں کو شاپنگ مال میں، ایئرپورٹ پر، بسوں میں اور کہیں جہاں لوگ اکٹھا ہوں وہاں دھماکہ کر دینا، خودکش حملہ کر دینا، یہ ساری چیزیں جو ہیں، لوٹ مار، قتل و غارت، اگر وہ باز نہ آ جائیں اپنی حرکت سے تو اسلام نے ان کو بھی قتل کرنے کا حکم دیا، ان کی جان کی کوئی حفاظت نہیں ہوگی۔ اس کا تذکرہ کہاں ہے؟ سورۃ المائدہ کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ ملک میں فساد خریدی کر کے، قتل و غارت کر کے، لوگوں کے مال، جان، دکان، کاروبار میں آگ لگا دینا، جلا دینا، یہ سب کرنے والے جو کیا سمجھاتے ہیں؟ وہ باغی، وہ نہ ملک کے ہیں، نہ حکام کے ہیں، نہ اپنے گھر والوں کے ہیں، وہ کسی سیاسی جماعت کے ایجنٹ ہیں، گرچہ مسلمان ہوں گے، ان کو قتل کیا، دلیل تو سن لیا، ایسے لوگوں کو قتل کیا جائے گا، ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں گے، ان کو سولی پہ لٹکایا جائے گا، سب سورۃ المائدہ کے اندر تفصیل موجود ہے۔ اور اسی طرح سے خوارج کو اسی بنا پر حضرت علی نے کیا کیا تھا؟ قتل کیا، اللہ کے رسول نے قتل کرنے کا حکم دیا۔ کیوں؟ ملک میں وہ فساد پھیلاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ وہ فساد پھیلاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا بھی خون حلال ہو جاتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، باغی جو ہیں ان سے قتال کرنے، اللہ اس وقت تک ان سے قتل کرتے لڑتے رہو جب تک کہ وہ مصالحت پر اپنی حرکتوں سے باز نہ آنے۔ دیکھا تو یہ لوگ بھی ہیں، ان کو قتل کرنے کا کی رخصت اسلام نے دی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک چیز یہاں اور یاد رکھیں کہ جتنی جرائم کی بنا پر اسلام نے قتل کرنے کا حکم دیا ہے، آج تقریباً دنیا کے ہر ملک میں وہ نام نہیں دیتے لیکن ایسے لوگوں کو قتل ضرور کرتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ نہیں، ایسے لوگوں کو قتل، قاتل ہو، چور ہو، ڈاکو ہو، دہشت گرد ہو، کون سا ملک ایسا ہے جہاں اس کی گردن نہ ماری جاتی ہو؟ لیکن جب اسلام کے نام پر وہی سزا بیان کی جائے تو کہتے نہیں، اسلام نے قتل کا حکم دیا ہے۔ کیا گرفتار کر کے کسی صدر ملک کے صدر کو سولی پہ نہیں لٹکایا گیا؟ سولی پہ لٹکایا گیا نا۔ اگر اسلام یہی کرتا تو کیا کہتے ہیں وہ؟ بس آج دنیا میں سب کچھ ہو اور ہو رہا ہے، لیکن اسلام کے نام پر کوئی چیز ہو تو اسلام کو بدنام کرنے کے لیے وہ شروع کر دیتے۔ آپ اپنے ملک کو دیکھ لیں، اپنے ملک کو دیکھ لیں، کیا جتنے دہشت گرد سمجھے جاتے تھے
ان میں سے کتنوں کو گولی ماری گئی کہ نہیں ماری گئی؟ اور قانونی طور پر، اور کیا جیل میں رکھ کر کے پھر رات کے 12 بجے فیصلہ کرا کے قتل نہیں کیا گیا؟ اگر وہی کوئی کسی مسلمان ملک نے کسی کے ساتھ کیا ہوتا تو دنیا کہتی دیکھو اسلام کے خلاف ہوتا ہے۔ آج طرح طرح کی باتیں ہر جگہ ہوتی ہیں، تو آپ لوگ ذرا دیکھیں، یہ ساری چیزیں دنیا کرتی ہے لیکن اسلام کے نام پر نہیں، اس کو کوئی نہیں چھیڑتا۔ اسلام کے نام پر کوئی وہی چیز ہوتی ہے تو فوراً ہم قتل بھی کرتے ہیں تو قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے یہ قطاع الطریق، ڈاکو جن کی وجہ سے جان مال کوئی چیز محفوظ نہیں رہتی، ان کی وجہ سے ایسے لوگوں کو بھی اگر اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو اسلام نے حکم دیا ہے کہ حکومت ان کو کیا کر دے، قتل کر دے۔ چلو یہاں سے جو کہا علی دنیا و فتنۃ، ایک بات یہ بھی نقل کی ہے اہل علم نے کہ جب دو مسلمانوں کے درمیان قتال جو ہو صرف دنیا کے لیے ہو، مال کے دفاع جان کی حفاظت کے لیے نہ ہو، مسلمانوں کی عزت عفت اور ملک کے باشندوں کو کی حفاظت مقصد نہ ہو، پھر بھی اگر دو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں، سمجھ گئے نا، دو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں تو دونوں کو جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول كلاهما في النار۔ جب دو مسلمان اس دنیا کے فتنے کے لیے، دنیا کے لیے، آپسی معاملات کے لیے جب دو مسلمان آپس میں تلوار لے کے نکلے لڑتے ہیں تو اللہ نے فرمایا قاتل مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے، قاتل بھی جہنم میں جائے گا اور مقتول بھی جہنم میں جائے گا۔ اذا التقى المسلمان، دو مسلمان اگر آپس میں تلوار لے کے مقابلے پر آتے، آج تلوار نہیں کیا ہے، گن کلاشن کوپ لے کے آتے ہیں اور دونوں مقابلے کر رہے ہیں تو اللہ نے فرمایا قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ صحابی کرام نے کہا یا رسول اللہ ھذا القاتل فما بال المقتول، قاتل تو جہنم میں جائے تو سمجھ میں آتا ہے اس نے قتل کیا، لیکن مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ مقتول کس طرح جہنم میں جائے گا؟ تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ کان حریصا لقتل صاحب۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی سی بات ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے ہاں جو صرف لڑائی دونوں طرف سے ہوتی ہے تو کوئی دینی لڑائی نہیں، کوئی شرعی چیز نہیں ہے، صرف تھوڑی سی زمین ہوگی، تھوڑا سا دو درخت ہوں گے، اسی پر ہمارے یہاں جو ہوتی ہے وہ تو اللہ سے دونوں جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا چلو قاتل سے سمجھ میں آتا ہے جہنم میں، لیکن مقتول کیوں جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے جائے کہ انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، یہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے کی نیت سے میدان میں آیا تھا، لیکن وہ پہل کر دیا، ختم ہو گیا، اس کا نشانہ صحیح پڑ گیا، مر گیا، لیکن مجرم یہ بھی ہے۔ کیوں؟ اگر اس کو موقع ملا ہوتا تو یہ قاتل کو قتل کر دیتا،
یہیں سے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے، پہلا اپنے قتل کرنے کی بنا پر، قاتل قتل کرنے کی بنا پر جہنم میں گیا، اور مقتول صرف اپنی بری نیت کی وجہ سے جہنم میں گیا. اس کی نیت درست نہیں تھی، اس کی نیت غلط تھی، اپنے بد نیتی کی وجہ سے یہ جہنم میں چلا گیا. اس لیے ہمیشہ اس سے بچنا چاہیے. آگے لا تخرج فیہا ولا تقاتل فیہا. جب اس قسم کے مسلمانوں کے آپس کے فتنے کی لڑائی ہو تو نہ تو گھر سے اس فتنے میں جاؤ اور نہ اس میں تم شامل ہو لڑنے کے اندر. لا تخرج فیہا، تم بھی اسلحہ لے کر کے کسی پارٹی میں نہیں جاؤ. ولا تقاتل فیہا، اور اس فتنے میں تم بھی قتل و غارت نہیں شروع کرو. ہو گئی بات. ولا تہوا ولا تشایع ولا تمائل، نہ تو اس میں شامل ہو، نہ ان کی تائید کرو اور نہ ان کی مدد کرو، ہمدردی جتاؤ. اللہ اکبر، یہ بہت خطرناک چیز ہے، ذرا سمجھو. مصنف کیا کہہ رہے ہیں؟ گھر میں رہو، دور رہو فتنے سے، نہ ان کی تائید کرو، نہ ان کی حوصلہ افزائی کرو اور نہ ان کا ساتھ دو. اللہ اکبر. کیوں بھائی؟ بڑی اچھی بات کہی مصنف رحمت. دیکھو متن میں فَإِنَّهُ يُقال من احب فعال قوم خیرا کان او شرا کان کمن عملہ. ہے عبارت یہ متن میں، دیکھو اس کو نشان لگا لو، کتنی پیاری بات. کیا کہا کہ نہ تو ان کے ہاں نکل کر کے جاؤ، نہ ان کی حوصلہ افزائی کرو، نہ ان کی تائید کرو، نہ ان میں شامل ہو، دور رہو. کیوں؟ کہتے ہیں کہ لوگوں میں بات بڑی مشہور ہے، عربی مقولہ پیش کیا. کہا جاتا ہے من احب فعال قوم، جو شخص کسی قوم کے کام کو، عمل کو پسند کرتا ہے، چاہے برا ہو یا اچھا، تو پسند کرنے والا بھی انہی میں شامل ہو جاتا. من احب بقوم فہو منہم. ٹھیک ہے نا؟ نہیں سمجھ آیا؟ یہ بڑی اہم بات ہے، اور جو آگے ہم بتا رہے ہیں اس کو سمجھو بھائی. نصیحت کر رہے ہیں، خبردار اس فتنے میں نکلنا نہیں، شامل نہیں ہونا، تائید نہیں کرنا، حوصلہ افزائی نہیں کرنا، ان کی طرف اپنے ساتھ دینے کی خواہش و تمنا بھی نہیں کرنا. کیوں؟ کہا جاتا ہے کہ جو انسان کسی قوم کے کسی فعل اور عمل کو پسند کرتا ہے، چاہے اچھا ہو یا برا، تو وہ شخص، پسند کرنے والا شخص بھی انہی میں شامل ہو جاتا ہے. قرآن حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے. ابھی آپ نے سنا، اس کو قتل کرنا چاہتا تھا لیکن خود گر گیا، جہنم میں گیا، دونوں جہنم میں گئے. یعنی اگر کچھ لوگ بڑا اچھا کام کرتے ہیں اور تم وہاں ہو تو نہیں، لیکن اس کو پسند کرتے ہو، لوگوں کو نہیں، بڑی اچھی چیز ہے، وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہو اور واقعی اچھا کر رہے ہیں، تو تم یہاں سے جو تمنا کرتے ہو، ارادہ کرتے ہو، ان کو پسند کرتے ہو، تو کہا جاتا ہے تم بھی سمجھو انہی میں سے ہو. اور اس سلسلے میں حدیثیں بھی آئی ہوئے، اعمال قلبیہ میرے خیال سے حدیثیں گزر چکی ہے اس طرح، تم بھی اس میں شامل ہو گئے. اور اگر وہ برا کام کر رہے ہیں، تم برائی کو بھی پسند کر رہے ہو، نہیں بہت اچھے، بڑا اچھا پسند کر رہے ہیں ان کی غلط کام کو، تو جیسے وہ غلط کام کر رہے ہیں ویسے تم پسند کرنے کی بنا تم بھی انہیں میں سمجھ جاؤ گے. آ گئی بات؟ یہ بڑی اہم چیز ہے. اس کے بعد
اب آئیں، یہاں ایک بڑا اہم مسئلہ ہے. کچھ لوگ آج خصوصاً خلیجی ممالک میں یا اور کہیں مسلمان، کچھ تنظیمیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو نوجوانوں کو ابھار کر کے، آمادہ کر کے، اپنا تو بیٹھے رہتے ہیں لیکن پورا پلان دے کر کے نوجوانوں کی ایک ٹیم بھیجے، فلاں جگہ مسجد میں دھماکہ کرنا ہے، حج کے موقع پہ یہ کرنا ہے. مثال دے رہا ہوں، فلاں شاپنگ مال میں کر دو گے، فلاں جگہ بڑے آدمی. اپنا تو بیٹھے رہتے ہیں لیکن یہ فساد پھیلانے کے لیے صرف کیا ہے، ایک ٹیم، اور صرف پیسے کا کھیل ہوتا. تو اس سلسلے میں کسی ملک کا صدر ہو، کسی ملک کا وزیر اعظم ہو، کسی ملک کا وزیر خارجہ یا داخلہ ہو، کسی تنظیم کا امیر اور صدر ہو، یا کسی عالم اور مفتی کا فتویٰ ہو اور اس کی رائے ہو، جس نے بھی یہ ساری چیزیں، اگر یہ ساری چیزیں جو کرائی جا رہی ہیں نوجوانوں کو بھیج کر کے، وہاں بم دھماکہ کر کے آ جاؤ، یہاں اتنی دکانیں جلا کے چلے جاؤ، یہاں یہ کر جاؤ، یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں، گرچہ کرنے والے چند آدمی ہیں، لیکن اگر اس میں جتنے لوگ بھی اس کو پسند کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں، اگر ان چند نوجوانوں کی وجہ سے 2-4 قتل، 10-20، 50-100 دکانوں کا نقصان یا جانے گئی ہیں، تو جتنا گناہ ان کو ملے گا ایسے ہی گناہ کن کو ملے گا، جو بیٹھ کر کے کروا رہے ہیں. اس چیز کو یاد رکھیں گے. اسی لیے انسان کو برابر ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے. گرچہ خود نہیں کر رہا ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، وہ بھی بتا دیں، کروانے والے نے کروایا، کرنے والا کر گیا. کچھ ایسے لوگ ہیں جو میڈیا میں جب آتا ہے دیکھتے ہیں تو بہت خوش، بہت اچھا کیا. کیا خیال ہے، ایسے ہیں کہ نہیں ہے؟ بہت اچھا کیا. یہ بہت اچھا کہنے والے جو ہیں، پسند کرنے والے، جیسے تمہارے ملک میں بیٹھا ہوا ہے، سمجھ گئے نا؟ گرچہ کتنے دور ہو لیکن ان کی ولا تشایع، ان کی باتوں کو عام کرنا اور لوگوں میں اشاعت کرنا، یہ سب برابر کے مجرم ہیں، سب برابر کے گنہگار ہیں. اچھا، اسلام نے یہی کہا. کیا خیال ہے دنیا میں، دنیا کر رہی کہ نہیں کر رہی ہے؟ دنیا فقط نہیں، یہ تو ٹھیک ہے، اس نے بم دھماکہ کیا غیر مسلم ملک، یہ تو پکڑ لو، لیکن پوچھو ان کے پیچھے کون لوگ ہیں؟ کیا خیال ہے؟ کیا ماسٹر مائنڈ، کیا خیال ہے؟ پکڑا جاتا ہے، یہ پکڑا جاتا ہے؟ مسلمان ایک ہے، ہاں یہ ایسے فلاں کروا رہا ہے تو بڑا مجرم ہے، اور ہر ملک یہی کرتا ہے، ہر ملک یہی کرتا ہے. بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ مجرم کو گولی نہ مارو، زندہ رکھو، تاکہ پوری ڈیٹیل معلوم ہو جائے کہ ہاں تمہارے پیچھے کون ہے. تو یہ جتنے بھی ہیں گناہ میں سب کی سب برابر ہوں گے. سمجھ گئے نا؟ یہ بڑا اہم معاملہ تھا. چلو، قال المؤلف، اگلا چیپٹر شروع کریں. چلو ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو فطری فساد سے بچائے اور غلط چیزوں کی تائید کرنے سے بچائے. باقی انشاءاللہ اگلا ہفتہ جو ہے اب نیا ٹاپک شروع ہوگا. یہ جو شرکی عمل ہمارے ہاں رائج ہے، ستاروں کا، چاند کا، اور اس سے قسمت معلوم کرنے کا، انشاءاللہ اس شرکیہ عمل جو رائج ہے اس پر گفتگو ہوگی. اللہ ہم سب کو عمل کرتے ہوئے نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.